ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله سماعت فرمائیے سورہ بقرہ کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فواد علی برنی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں کہ دانش مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنی صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال تم لوگ خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم راہ خیر میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے 37ویں رکوع کی چند آیتیں اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ سورہ بقرہ کا ایک چند منٹ میں آپ سامنے اجمالی جائزہ پیش کر دیا جائے، تاکہ اس مضمون کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جیسے آپ نے ترجمے سے دیکھا، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ سورہ بقرہ کے متعلق آپ کو یہ بات معلوم ہے بخوبی کہ یہ قرآن کی طویل ترین صورت ہے، 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، تقریباً 2.25 سپارے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضرورت قرآن یا سنام القرآن، قرآن کی چوٹی فرمایا ہے۔ اس کے شروع کے 4 رکوع تو وہ ہیں جو بارہا آپ کے علم میں آ چکی ہے بات، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 گروہ انسانیت کا ذکر کیا، پھر انسانوں کو دعوت دی، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ انسان ہم نے تمہیں کس مرتبے میں پیدا کیا تھا، اور شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ 5ویں رکوع سے لے کر اور 16ویں رکوع تک، جہاں پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے، کہ بنی اسرائیل کا بہت تفصیلی تذکرہ ہے، کیونکہ وہ امت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حامل شریعت امت تھی۔ 17ویں رکوع سے جہاں سے دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں سے پھر ایک طرف تو اس امت کو اس منصب پر فائز کیا گیا، اب وہ حامل شریعت ہے، تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور پھر یہ کے بعد دیگر شریعت کے متعدد احکامات ہم کو ملتے ہیں، طویل احکامات، صیام کے احکامات ہیں، حج کے احکامات ہیں، طلاق کے احکامات ہیں، رضاعت کے احکامات ہیں، اور وغیرہ۔ اور اب آخر میں آن کر یہ سلسلہ جو 17 رکوع سے شروع ہوا ابھی تک چلا آ رہا ہے، اب آخر میں آن کر یہاں 36، 37 اور 38 3 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کی ترغیب دی ہے۔ اور یہ مضمون چوٹی کو پہنچ گیا ہے 38ویں رکوع کے آخر میں، جہاں وہ لرزا دینے والی آیت آ گئی جس میں سود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سود سے باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آتے تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سن لو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ۔ وہ اس 3 رکوعوں کے آخر میں وہ آیت آئی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا جو مضمون ہے، اصل میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ پورے دین کا نظام صحیح صورت میں صرف اسی وقت چل سکتا ہے جب
دین کے ماننے والے اور اس کے پیروکار اللہ کی راہ میں اپنا رزق خرچ کرنے کے لیے تیار. یہ دراصل وہ مضمون ہے جو ان تین رکوعوں میں ہمیں ملتا ہے، اور یہی ان کی اہمیت ہے رب کے مضمون کی مناسبت سے، نظم مضمون کی مناسبت. اب آج میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ پہلے تو میں نے آپ کے سامنے جو چند آیتوں کی تلاوت کی ہے ان کی مختصراً جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی کچھ تشریح پیش کروں گا، اور آخر میں وقت کی مناسبت سے میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ آج ہماری ترتیب ہوگی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ غور کیجیے گا کہ خطاب ہے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لا چکے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو. کیا چیز خرچ کرو؟ من طیبات ما کسبتم، پاک چیز خرچ کرو. کہاں سے؟ ما کسبتم، جو کہ تم نے کمائی ہو. اور ومما اخرجنا لکم من الارض، اور وہ چیز جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. اب یہاں انفاق میں جو پہلی شرط بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاک مال خرچ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ خود پاک ہے اور پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے. تو یہ اللہ کے راہ میں دینے کی جو مال خرچ کیا جائے وہ طیب اور حلال ہونا چاہیے. ایک اور طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، اتنا آپ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو بڑے دور دراز سے سفر کر کر اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے. احرام اس نے باندھا ہوا ہے، گرد و غبار کے آثار اس کے اوپر طاری ہیں، اور وہ اللہ کے آگے خیز ہاتھ پھیلائے دعائیں مانگ رہا ہے، یا رب کہا جا رہا ہے. مگر یہ کہ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا کپڑے حرام کے، اس کا جسم حرام کا، پلا و بڑھا تو حرام کے مال سے ہے. اسی حرام کے مال کو خرچ کر کے اللہ کے یہاں پہنچا ہے، اور اب اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ یا رب تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو کیسے کرے؟ تو شرط یہ ہے کہ پاک ہونا چاہیے. یہ حضرات بعض اوقات ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے آج کل، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، یا نیوز میں جو سوالات آتے ہیں پیر و جمعے کو، اس میں بھی میں نے دیکھا کئی دفعہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سود لینا منع ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم سود اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، ہم رکھا دیتے ہیں بینک میں، بجائے اس کے کہ بینک والے کے اوپر چھوڑ دیں ہم اس کو لے لیتے ہیں، ہم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں. حضرات یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ کو یہ بات معلوم نہیں کی اور غلطی سے آپ نے سود میں رکھا ہے پیسہ، وہ سود مل گیا آپ کو، تو وہ تو اضطراری کیفیت ہے جس کو آپ ایمرجنسی کہتے ہیں. مگر یہ کہ قصدن جان بوجھ کے یہ پلان بنانا کہ ہم اللہ کی راہ میں سود کا مال خرچ کریں گے، اللہ کا ایسا مال انسانوں سے قبول نہیں. تو اللہ صرف پاک چیزیں قبول فرماتے ہیں، ناپاک چیزیں اللہ کے یہاں قبول نہیں. اور اس میں دوسرا نقطہ یہ نوٹ کیجیے کہ یہ فرمایا کہ ما کسبتم، وہ چیز جو تم نے خود کمائی، اور وہ چیز جو زمین سے نکالی ہے ہم نے تمہارے لیے. یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ خاص طور پہ زمین سے نکالنے والی بات کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ چونکہ زکوٰۃ کے معاملے میں یہ آپ کو علم ہے کہ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ جو ہے وہ مختلف ہے بنسبت دوسرے نصاب کے، لہذا خاص طور پر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ وہ سامان جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے. اور فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اے لوگوں دیکھنا، تیمم کہتے ہیں ارادہ کرنے کو. یہ جو وضو کے بجائے اجازت ہے کہ آپ مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کر لیں، وہ بھی اس کے لیے ہے کہ جب انسان کسی مجبوری کی بنا پر پانی استعمال نہیں کر سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار لے اور اس بات کی نیت کر لے کہ گویا میں نے طہارت کر لی ہے. اس لیے اس کو تیمم کہتے ہیں. وہ ہے لفظ تیمم جو یہاں استعمال کیا گیا کہ ولا تیمم الخبیث، اور دیکھنا جب تم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے لگو تو کوئی ناکارہ مال نہ دے دینا. کیسا مال؟ کہ تم چکونا، تم اس کو خود ایسا مال جو تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور خود تم اس کو لینے کو تیار نہیں ہو. اگر وہی مال کل کوئی تمہیں دینے لگے تو تم اس مال کو خود لینے کو تیار نہیں ہوگے، الا یہ کہ بھائی مال برت جاؤ، مجبوری کراہیت کے ساتھ لے لو تو لے. تو حکم اب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو چیز خرچ کرو وہ پاک ہو، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ یہ نہ ہو کہ وہ ناکارہ ہو، تمہارے دل سے اتری ہوئی ہو، استعمالی ہو. بدقسمتی سے ہماری یہ معاشرے کا ایک یہ عادت ہی بن گئی ہے. اللہ کے راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہمیشہ ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں. کھانا اگر بچ گیا ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، تو بھائی لاؤ یہ کھانا خراب ہونا ہو جائے، اب باقی کھانا پڑے گا، اس کو اللہ کے راہ میں 2 خوراکیں بھجوا دیجیے. کپڑے ہیں پہن کے طبیعت عاجز ہو گئی ہے، اب میرا دل بھر گیا ان کپڑوں سے، کیا کروں، یہ تو پھٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، اس کو اللہ کے راہ میں کسی غریب کو دے دیے جائے. خوب اسراف کیا اور مال خرچ کیا، اور جب پیسے بچ گئے تو خیال آیا اچھا اس کو اللہ کے راہ میں دیے دیتے. فرمایا یہ نہیں کہ اللہ کے راہ میں جب جیب میں ہاتھ ڈالو یا جب کوئی چیز نکالو تو ناکارہ ہی نکلے، بلکہ درحقیقت جو چیز تم سے مطلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں بہت عزیز ہے.
चौथा सिपारा जहाँ से शुरू होता है सूरह आले इमरान की वो आयत कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ए लोगों तुम नेकी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक वो चीज खर्च ना करो जो कि तुम्हें महबूब है। और इस आयत के मुतालिक आपको मालूम है कि जब ये नाजिल हुई थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने क्या उनका रद्द अमल था। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका वो मशहूर बाग था जिसमें 600 दरख्त बताए जाते हैं हरम के बिल्कुल सामने, और आपको बहुत महबूब था। जब ये आयत नाजिल हुई तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आयत नाजिल हुई है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, मैं अपने बाग जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है और कीजिएगा सबसे ज्यादा महबूब है वो बाग में अल्लाह के राह में देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आलम ये था कि उनको एक कनीज बड़ी महबूब थी, वो कनीज उन्होंने अल्लाह के राह में दे दी। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आता है कि उनको एक घोड़ा बड़ा महबूब था, उन्होंने वो अपना घोड़ा अल्लाह के राह में दे दी। तो जब ये पता चला अल्लाह दर हकीकत महबूब माल को पसंद करता है, तो जो चीज जितनी ज्यादा सबको अजीज थी वही उन्होंने अल्लाह के राह में दे दी। वही बात है जो यहाँ कही जा रही है कि लोगों देखना कहीं नाकारा माल अल्लाह की राह में न खर्च करना। क्यों? वालमू, जान लो, अन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह को ना तुम्हारे माल की परवाह है, और माल तो बड़ी चीज है, को तो तुम्हारी हमद और तस्बीह की भी परवाह नहीं। तुम अल्लाह की तारीफ करो या ना करो, अल्लाह खुद अपनी जात में महमूद है। तुम अल्लाह को माल देते हो तो इसलिए नहीं देते कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को तुम्हारे माल की जरूरत है, अल्लाह तो खुद गनी है। फरमाया अश-शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुमको फक्र, गुर्बत, ये इससे डराता है। वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, और तुमको बुराई के कामों की मशवरा देता है। हमारा का मायने हुक्म करने के भी हैं और मशवरा देने के भी। तो शैतान तुमको फिक्र और फाके से डराता है और फहश कामों का तुमको मशवरा देता है। वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और इसके बरक्स अल्लाह ताला तुमसे मग़फ़िरत और फजल का वायदा फरमाते हैं। अगर आप गौर कीजिएगा, ये बहुत अहम बात है जो यहाँ कही जा रही है। ये एक ऐसा उसूल है जो कुरान में जगह जगह मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया। बड़ी तफसीली बात यह है कि जब कोई शख्स अल्लाह की राह में माल देने की नियत करे तो शैतान आन के, वो शैतान जिसने अल्लाह से वायदा किया है कि अल्लाह मैं इनके सामने और आगे और पीछे और दाएं बाएं से आऊंगा और उनको बहकाऊंगा, उसने तो अल्लाह की कसम खाई, फबे इज्जत का लअग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है कि मैं इन सबके सबको गुमराह करूंगा। तो वो शैतान जब कोई शख्स इंफाक का इरादा करता है, वो फौरन आन के उसको बहकाने की कोशिश करता है। और पहला बहकावा उसका ये होता है कि तुम अल्लाह की राह में माल खर्च ना करो। अगर अल्लाह की राह में माल खर्च कर दोगे तो कहीं तुम्हारे पर गुर्बत ना आ जाए। ये माल तो वो है जो तुम्हारे बीवी और बच्चों का माल होना चाहिए। और तो करो, आज तुम्हारा हाथ खुला हुआ है, कल को कहीं तुम्हारा हाथ तंग ना हो जाए, तो फिर कल को क्या करोगे? कल की फिक्र तो करो। ये वो वसवसे हैं जो शैतान इंसान के दिल में आन के डालता है। अब इस वसवसे के तहत अगर कोई शख्स बदकिस्मती से वो काम कर बैठे कि जो चीज उसके ऊपर फर्ज की गई है अल्लाह के राह में खर्च करने की, गौर कीजिएगा कि जो चीज उसके ऊपर फर्ज की गई है गोया ज़कात, वही ना दे। बात है बदबख्त ऐसे कि वो उसको भी रोक के बैठ जाते हैं शैतान के वसवसे में। तो उनके लिए तो कुरान ने बड़ी सख्त वईद सुनाई, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फरमाया कि वो लोग जो ये चांदी और सोने को जमा करके बैठ जाते हैं, ये जिक्र हो रहा है ज़कात, और उसको अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको बशारत दे दीजिए अज़ाब अलीम की। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। हज़रत लर्ज़ा देने वाली आयत है ज़कात रोक के बैठ जाने वालों के लिए। ये दिन वो होगा अज़ाब अलीम का कि जब हम आग में तपाएंगे और तपा के उनकी पेशानियों को, उनकी पीठों को और उनकी पुश्तों को दावेंगे और कहेंगे उनसे कि ये है वो चीज, यानी वही माल जिसको तुम बचा के रखते थे, वही माल आग में तपाया जाएगा और उसी से उनको दागा जाएगा और कहा जाएगा कि हाज़ा मा कुन्तुम तकनिज़ून, इसी को तुम जमा करके रखते थे, फज़ूक़ू, इसी को चखो, फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, इसका आप मजा चखो कि तुम क्या जमा करके रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लर्ज़ा देने वाली हदीस आई है कि जो लोग ज़कात नहीं देते उनका ये माल एक दो सांपों की शक्ल में जाहिर होगा और उनके दोनों कंधों पे वो सांप चढ़े हुए होंगे और खौफनाक सांप होंगे और उनके जबड़े काट रहे होंगे और खा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मैं हूँ तेरा वो माल जिसको तूने बचा बचा के रखा और ज़कात अदा न की। तो शैतान जब वसवसे डालता है और इंसान हाथ रोक लेता है
تو اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ مال بھی خرچ نہیں کرتا جس کا اسے حکم دیا گیا، اور ایک پہلو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ زکوٰۃ تو ادا کر دیتا ہے مگر زکوٰۃ کے بعد وہ اور کوئی مال خرچ کرنے کی اس کی طبیعت نہیں چاہتا۔ اس کو بھی قرآن ایک طریقے کا نفاق بیان کر رہا ہے، ذرا غور کیجیے گا، کہہ رہا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ یہ منافق جو ہیں عورتیں اور مرد یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے، نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہی منافق دراصل فاسق۔ تو یہ فرض کے علاوہ یہاں مال کا خرچ کا ذکر ہے کہ جو لوگ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کو بھولے ہوئے۔ پتہ شیطان کا پہلا حربہ تو یہ ہے کہ وہ انسانوں سے کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو، کہیں تم کنگلے نہ ہو جاؤ، کہیں تم دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کل کو جو تمہاری ضروریات آئیں گی ان کا تم کیا کرو گے۔ اور اگر بالفرض کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ شیطان کی اس وسوسے میں نہ آئے اور وہ کہے کہ میرے پاس تو مال ہے، مجھے تو فکر نہیں کہ میرا مال کم ہو جائے، تو اب شیطان دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے، وہ یامرکم بالفحشاء، اس سے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تم نے مال خرچ ہی کرنا ہے تو اس مال سے زندگی کا لطف اٹھاؤ، یہ کیا تم اپنے اوپر پابندیاں عائد کر کے بیٹھ گئے ہو، یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے اور یہاں خرچ کرنا ہے اور یہاں خرچ نہیں کرنا، یہ زندگی لطف اٹھانے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مال دیا ہے، اس مال کو خرچ کرو۔ گویا ان کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر جہاں تمہارا منہ آئے وہاں منہ مارو، اس مال کو خرچ کرو۔ اور بعض اوقات ان سے وہ ایسے بھی خرچ کروا دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں دوسروں کو کام کرنے سے روکنے والے خرچے ہوتے ہیں، چنانچہ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کفر کیا جنہوں نے وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کے، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، یہ لوگ کرے خوب خرچ اپنے مال، ہوگا کیا، یہی مال ان کے لیے حسرت کا نمونہ بن جائے گا، حسرت کا سامان بن جائے گا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کے پر غالب ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا شیطان کا وسوسہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر تم اپنا مال خرچی کرنا چاہتے ہو تو بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے غلط طریقوں پر وہ انسان کو اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب تیسرا انداز ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے وسوسے میں نہیں آتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ان کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضل، اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے اگر تم یہ مال خرچ کرو گے تو تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی اور اللہ کا فضل بھی اور ملے گا۔ ذرا غور کیجیے گا اس بات پر، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال اگر تم میری راہ میں خرچ کرو تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ یہ سورہ سبا میں ایک آیت آئی ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے مال کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا تمہیں نعم البدل دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں تندرست چھوڑ دے، اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا، کیوں؟ کیونکہ تم اللہ کے اوپر توکل کا مظاہرہ کر رہے ہوگے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو هو حسبه، اس کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو پورا کرنے کی خوب قدرت رکھتا ہے، یہ فرمایا گیا۔ تو یہ تیسرے لوگوں کا انداز ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے صرف نظر بھی کرتے ہیں، ان کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت بھی چھا جاتی ہے اور ان کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے جاننے والا ہے بلکہ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہوتی۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک دانہ بویا، اس دانے میں سے 7 بالیں نکلی، ہر بال میں 100 دانے نکلے، اور ایک دانہ بویا ہے تو 700 اس کا بدلہ مل گیا۔ اور فرمایا کہ یہ تو صرف 700 تو میں بتانے کے لیے ذکر ہو رہا ہے، اللہ تو جتنا چاہے اس کو بڑھا دے،
वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और वो वासिउन अलीम है, उसका इल्म बहुत वसी है और उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। तो दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये लोगों अपने माल को रोक रोक के ना रखो, अल्लाह के राह में खर्च करो। और फरमाया यूती हिकमत मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे हिकमत से नवाजे, वनी यूती हिकमत फकत यूती खैरन कसीरा, और जिसको अल्लाह हिकमत देता है उसको तो गोया बड़ी नेमत मिल गई, बड़ी दौलत मिल गई। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, मगर बात यह है कि इसको याद रखते हैं सिर्फ वही लोग जो कि होशमंद हैं। अब ये हिकमत क्या है असल में, ये जरा गौर कीजिएगा। हिकमत के दो मायने आते हैं तफासीर में। एक तो इसके खुसूसी मायने हैं, और खुसूसी मायने हिकमत के ये हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है, आपकी जो अहादीस हैं, उसको हिकमत कहा गया है, खुसूसी मायने इसकी। और एक इसका आम मफ़हूम है जिसको हम उर्दू में होशमंदी कह सकते हैं, इसीलिए कुरान ने उलुल अलबाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, होशमंद। होशमंदी क्या है, इसके लिए तो इसकी जो चोटी है होशमंदी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अल्फाज ये है कि रासुल हिकमत खशियतुल्लाह, होशमंदी की चोटी ये है कि इंसान अल्लाह की खशियत अख्तियार करे। अगर ये किसी को होश आ गया, अक्ल आ गई, तो वो होशमंदी की चोटी को पहुंचा हुआ है। और इसी होशमंदी की एक मजहर ये है, एक तरीका उसके जाहिर होने का ये है कि जब अल्लाह किसी को माल दे, उस माल में से वो अल्लाह की राह में खर्च करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में अल्फाज आए, आपने एक दफा अपने एक सहाबी से रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अगर मुझे सही याद है तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, उनसे कहा कि ए अबू ज़र, हलाक हो गए वो लोग जिनको अल्लाह ने माल और दौलत दी। और कीजिएगा, और इतना कह के अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस हो जाते, रुक गया उसके बाद, तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चौंक गए। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाक हो गए जिनको अल्लाह ने माल और दौलत दिया है। अगर रुक जाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ, तो हकीकत यह है कि बड़ी मुश्किल पेश है। फरमाया अबू ज़र, इल्ला, इससे मुस्तस्ना है वो लोग जिनको अल्लाह ने माल दिया है और उस माल को वो दोनों हाथों से अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। ये है वो होशमंदी जो अगर किसी को मिल जाए, तो जिसका जिक्र यहाँ कुरान ये कर रहा है कि जिसको हिकमत मिल गई, उसको बड़ी होशमंदी मिल गई। अगर आज की इस्तिलाह अगर आप मुझे इजाजत दें इस्तेमाल करने की, तो दरहकीकत ये हिकमत से कुरान इशारा कर रहा है वैल्यू सिस्टम की तरफ, जिसको आप उर्दू में इक़्तिदार कहते हैं। और मुझे अगर याद रहा इंशाल्लाह, तो आखिर में चल के मैं इस वैल्यू सिस्टम का आपके सामने जिक्र भी करूंगा और इसकी मिसालें भी दूंगा कि जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारे इक़्तिदार हैं कि हम किस चीज को अहम समझते हैं और किस चीज को गैर अहम समझते हैं, दरहकीकत वो चीज है जो हमारे पूरे अमल के ढांचे को बनाती है। और मैं इसकी इंशाल्लाह आपको आगे चल के मिसाल दूंगा। फरमाया वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन, और ये लोगों जो कुछ भी तुम माल खर्च करो, और नजर तुम मिन नजरिन, या कोई नजर मानो, फ़इन्नल्लाह यअलमुहु, तो अल्लाह को उसकी इल्म, उसका इल्म। पहले इसमें बात ये देख लीजिए कि नजर क्या चीज है। नजर की तारीफ ये की गई है कि कोई ऐसा काम जो आपके ऊपर फर्ज वाजिब नहीं है, मगर आपने खुद उसको अपने पर फर्ज वाजिब कर लिया। वो काम शरन हलाल होना चाहिए। आपने कहा कि अल्लाह ताला अगर मेरा फलाना काम हो जाएगा तो मैं तेरे लिए 2 नफिल पढ़ दूंगा, 1 रोजा रख लूंगा, उम्रा कर लूंगा, इतना माल सत्ता कर दूंगा। अब ये आपके ऊपर आमतौर पर न फर्ज था न वाजिब था, अगर आपने कहा कि अल्लाह अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं काम करूंगा। अब ये काम के करने में कोई गैर शरई पहलू नहीं है, ना उम्रे में, ना नफिल में, ना सदका देने में, तो ये अब आपके ऊपर नजर हो जाती है और ये वाजिब है। अब इसका अदा करना आपके जिम्मे है, क्योंकि एक अहद है जो आपने अल्लाह ताला से किया है। नजर के सिलसिले में ये भी कहा गया है आमतौर पर नजर मांगनी नहीं चाहिए, नजर मांगनी नहीं चाहिए, यानी कोई अल्लाह से एक तरीके की नाउज़ुबिल्लाह सौदेबाजी होगी। अल्लाह ताला ने दुकान खोली हुई है, आज एक अल्लाह तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा फला काम कर दूंगा, 2 नफिल पढ़ूंगा तेरे लिए। तो अल्लाह के यहाँ तो ऐसे कोई सिलसिला नहीं। अल्लाह से आप मांगिए, बगैर नजर मांगे हुए मांगिए, अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। मगर अगर आपने ये चीज अपने पर वाजिब कर ही ली, कोई चीज जो नफिल थी, तो अब उसका अदा करना आपके जिम्मे है। एक तो ये जिक्र किया गया कि अगर तुमने कोई नजर मानी है तो उसको पूरा कर। दूसरी बात ये फरमाई कि वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, जो भी माल तुम खर्च करोगे उसकी अल्लाह के यहाँ कदर है। यानी असल बात जो है वो तादाद माल नहीं है, ये नहीं है कि तुम कितना खर्च कर रहे हो, असल तो तुम्हारे दिल की नीयत है, तुम्हारा इरादा है कि तुम किस खुलूस के साथ अल्लाह की राह में माल खर्च करते हो। कुरान में एक आयत आई है सूरह तौबा में, जिससे अंदाजा होता है कि मुनाफिकीन का अंदाज ये था न सिर्फ ये कि खुद अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे, बल्कि अगर कोई दूसरा खर्च कर रहा होता था तो उसको भी रोकने की कोशिश करते थे। और अगर कहीं बेचारा वो गरीब होता और ज्यादा माल उसके पास ना होता, कोई थोड़ी सी चीज अल्लाह के राह में खर्च करता, तो मजाक उड़ाया करते थे, ताने दिया करते थे।
الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم یسخرون منهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم. وہ لوگ جو مومنین میں سے وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، صرف ان کے پاس جو کچھ اپنی جہد ہے، جو کچھ محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں وہی خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں منافق. فیسخرون منهم، تو فرمایا اگر یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو فخر اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا مذاق اڑایا. ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور کسی کا تم جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کتنا خرچ کرتے ہو، بلکہ یہ کہ کس نیت کے ساتھ لے کر آتے ہو. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر یہ منادی ہوئی، ایک تو منادی اس بات کی ہوئی کہ ہر ایک کے اوپر فرض ہو گیا جہاد، پہلا موقع تھا وہ صرف، اور دوسری منادی اس بات کی ہوئی کہ اپنے مال لاؤ اللہ کے راہ میں. بڑی زبردست مہم درپیش آنے والی ہے، ہر شخص اپنا اپنا مال لے کر آئے. اس موقع پر ایک طرف تو جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب ثروت ہے کہ کھڑے ہو کے انہوں نے پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، پورے ساز و سامان کے ساتھ 300 اونٹ اللہ کے راہ میں انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیے. ایک طرف تو وہ بھی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک طرف جہاں یہ صاحب ثروت لوگ ہیں، دوسری طرف ایک صحابی وہ بھی تھے، تو ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ کے راہ میں. ان کے کام میں جب یہ آواز آئی کہ اللہ کے راہ میں مال مانگا جا رہا ہے تو انہوں نے سوچا میں کیا کروں. تو گئے رات کو ایک یہودی کے باغ میں انہوں نے کام کیا. یہودی نے صبح کو ان کو اجرت کے لیے کچھ کھجوروں کے آدمی پکڑا دیا، تو وہی تھا ان کے پاس مال. کوئی کھجورے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ ہے. ان کھجوروں کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجورے جتنا مال کے ڈھیر آئے ہوئے تھے ان کے اوپر سب کے اوپر پھیلا دی اور کہا کہ راس المال ایک کھجور ہے، اس کھجور کو پھیلاؤ تو برکت ہوگی اس مال کی. تو یہ ہے قبولیت کا درجہ کہ نیت دیکھی جا رہی ہے، خلوص دیکھا جا رہا ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم نے کہ اللہ کی خاطر یہ مال دیا ہے، اگر یہ حقیقت ہے تو تمہارا مال قبول ہے. اور اگر نیت کچھ اور ہے، نیت دکھاوے کی ہے، ریاء الناس، قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ریاء الناس، اگر دکھاوے کی بات ہو رہی ہے تو معاملہ بڑا شدید ہو جاتا ہے. وہ حدیث کے الفاظ یاد کیجئے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھانے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کیا، جو دکھانے کے لیے صدقہ کرے اس نے شرک کیا. کیوں؟ کہ وہ دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے. وہ اللہ کے بندوں میں اپنی نام پیدا کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، بدلہ پھر انہیں سے جا کے لے. اللہ سے کیا بدلہ مانگتا ہے؟ وہ تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے. تو نیت کا خلوص جو ہے حقیقت میں وہ درکار ہے. فرمایا وما للظالمین من انصار، یعنی جو لوگ اس بات کا خیال نہ رکھیں، اپنی جانوں پہ ظلم کریں، ان کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اے لوگوں اگر تم اپنا مال ظاہر کر کے دو تو وہ تمہارے لیے بہت خوب ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، مگر اگر تم چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، وہ تمہاری برائیوں کو دور کر دیتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اگر تم چھپا کے اپنا مال دو گے تو اللہ کو تو بہرحال اس بات کا علم ہے کہ تم مال خرچ کر رہے ہو. درحقیقت اس میں حضرات مال خرچ کرنے میں جس چیز کی ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنا مال چھپا کے خرچ کرو. ایک تو قرآن یہ کہتا ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو مال تمہارا قبول ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن کو یا رات کو، چھپا کر یا ظاہر، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور ان کو کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں. یہ مومنین کی صفات بیان کی گئی کہ وہ اپنا مال چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں. کشادہ ہاتھ جب ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ ہاتھ ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں کہ ہمارے مومن بندے وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں کھلا، ان کا ہاتھ چاہے کھلا ہو یا تنگ. تو قبول تو اللہ کے دونوں صورتیں ہیں، مگر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اپنا مال تم خفیہ دو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اس سے تمہارے جو برائیاں ہیں وہ زیادہ تیزی سے دور ہوگی. یہ اصل میں ایک حکمت کا پہلو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہم کو ملتی ہے کہ تم مال دو تو اس انداز سے دو کہ تمہارے دانے ہاتھ کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ بائیں ہاتھ میں کیا جائے. چنانچہ اصول یہ ہے حضرات ہمارے دین میں کہ فرائض کے معاملے میں تو ہمیں علانیہ اس کو کرنے کا حکم ہے. نماز پڑھو تو پنج وقت مسجد میں جا کے پڑھو، دنیا دیکھ رہی ہے تم نے مسجد میں نماز پڑھی. روزے رکھو، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو کھلے عام روزے رکھو، کہہ کے روزہ رکھو کہ میرا آج روزہ ہے. زکوٰۃ دو تو بتا کے دو
اور اگر اسلامی ریاست قائم ہے اس تم سے حساب لے کے لے گی. تو جو فرائض ہیں اس کے معاملے میں کھلے عام کیے جائیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ تم اللہ کے فریضہ ادا کر رہے ہو. مگر جہاں نوافل کی بات آتی ہے وہاں احسن یہ ہے کہ انسان چھپا کے وہ کام کرے. اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ جو نفس اور یہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، جیسے میں نے کیا بھی شیطان مختلف حربے استعمال کرتا ہے. پہلا حربہ یہ ہے کہ مال خرچی نہ کرو، فرائض میں بھی نہ دو. دوسرا حربہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے زکات دے دو، اس کے علاوہ کس چکر میں پڑے ہوئے نہ دو. تیسرا حربہ یہ ہے کہ اگر مال خرچی کر رہے ہو تو اپنے اوپر خرچ کرو، عیش و عشرت میں خرچ کرو. یہ کیا حلال و حرام کی تمیز کرنے لگے. اگر ان سب حربوں سے انسان بچ کے نکل آیا اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو اللہ ہی کے راہ میں مال خرچ کروں گا، تو شیطان نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ دیا. وہ تو قبر تک ساتھ لگا ہوا ہے انسان. اب وہ آخری حربہ لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا مال خرچ کرو دکھاؤ. لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، بڑا انداتا ہے، تمہارا نام ہوگا. یہ وہ خیالات ہیں جو انسان کے دل میں ڈالتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر انسان شیطان کے قابو میں آ جائے اور کہے کہ آہا میں کیسا سخی ہو گیا، میں کیسا انداتا ہو گیا، میں تو اتنا مال خرچ کرتا ہوں، تو پھر تو وہ بالکل ہی مارا گیا جس میں نہ کیا، پھر تو شرک کی نوبت کو پہنچ گیا. یہ بڑا خطرناک حربہ ہے شیطان کا. اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ نوافل کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو حتی الامکان خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر بغیر لوگوں کو بتایا کیا جائے. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے تم پوشیدہ نوافل کرو گے کسی کو اس کا علم نہیں ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہارے سیئات کو، تمہارے برائیوں کو دور فرما دے گا. کیونکہ اللہ کا سنت یہ ہے اللہ کی کہ مال کا صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ بھی قبول ہوتی ہے، تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، برائیاں بھی مٹتی. سورہ توبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے لیجئے اور اس سے ان کی طہارت ہوگی اور ان کا تزکیہ نفس ہوگا. ایک جگہ آگے چل کے اسی میں فرمایا دوسری آیت میں الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات. کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑے توبہ قبول کرنے والے اور رحمت فرمانے والے. تو یہ جو مال دینا ہے خصوصاً وہ جو کہ خفیہ طور پہ دیا جائے، وہ توبہ کی قبولیت میں، برائیوں کو مٹانے میں، مغفرت کے حصول میں، رحمت کے حصول میں، یہ ساری چیزوں میں بڑا مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے. دراصل یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے. فرمایا لیسا علیک ھداھم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ ہی جس کو چاہے. حضرات یہ آیت اپنے اندر ایک تو عمومی معنی رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہدایت دینے کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. مقلب القلوب وہ ہے. انسانوں کا کام بشمول انبیاء اور رسول اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دے. مما علیک الا البلاغ، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، تمہارا کام ہدایت دینا نہیں. ہم جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت ملے گی. سورہ قصص میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت بھی ہو، اگر آپ ہدایت دینا چاہیں تو آپ ہدایت اس کو نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ دیتا ہے. تو یہ تو اس کے عمومی معنی ہیں کہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے اور کوئی انسان خود ہدایت نہیں دے سکتا. اور دوسرے اس کے خصوصی معنی، وہ معنی یہ ہے کہ یہ جو مال خرچ کرنے کا ذکر آ رہا ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ٹھیک ہے میں مال تو خرچ کروں گا، مگر خرچ کروں گا میں صرف ان لوگوں پر جو خود اللہ کے احکامات کے تابع ہیں، جو مومن ہیں، جو نیک مسلمان ہیں، انہی پر بس مال خرچ کروں گا، ان کے علاوہ کسی بھی نہیں خرچ کروں. اگر یہ کسی ذہن میں بات آتی ہے تو اس کی یہاں نفی کی جا رہی ہے. ایسا نہیں. تم جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو تمہارے ذمہ یہ بات دیکھنا نہیں ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہدایت یافتہ. تمہیں مال خرچ کرنا ہوگا انسانیت کی ضروریت کی بنیاد پر، کہ انسانیت کی بنیاد پر کس کو کتنی ضرورت ہے، یہ تمہارا پیمانہ ہے. ایمان تمہارا پیمانہ نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ذرا غور کیجیے گا. یہ مال کے دو حصے ہیں اصل میں خرچ کرنے کے، دو پہلو. ایک تو جیسے میں نے آپ سے کیا کہ وہ مال جو زکوٰۃ میں خرچ کیا جاتا ہے، جو کہ فرض ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مدیں خود قرآن میں بتا دی. سورہ توبہ کی بڑی طویل آیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ آیت ہے جس میں 8 مدیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بتا دی ہیں زکوٰۃ کے مال کے خرچ کرنے کی. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ کوئی تبدیلی کر سکتا. اس 8 مدوں کے علاوہ 9 میں کہیں آپ خرچ نہیں کر سکتے. تو زکوٰۃ کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے مدیں گنا دی،
مگر زکات کے علاوہ جو مال خرچ کیا جا رہا ہے اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ کوئی شخص اس کا کتنا ایمان ہے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ وہ روایت آپ نے شاید سنی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ شام کو کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک دسترخوان پہ کوئی مہمان نہ ہو۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی مہمان ہی نہیں تھی، تو باہر نکل کھڑے ہو گئے گھر سے، کوئی آتا جاتا مسافر ہو تو لیا ہو مہمان۔ تو ایک مسافر نظر آیا، اس کو لیا، کھانے پہ بٹھا لیا، کھانا شروع ہو گیا۔ اس نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ اس سے کہا اے شخص، تو نے کھانا شروع کر دیا، اللہ کا نام نہیں لیا، تو نے اللہ کے نام سے شروع کر۔ اس نے کہا کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ میں تو اللہ کسی کو نہیں جانتا، میں نہیں مانتا کون اللہ ہے۔ کہنے کا اچھا تو اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ کا منکر ہے؟ ہاں میں اللہ کا منکر ہوں۔ کہ اللہ کا منکر ہے تو میرے دسترخوان سے اٹھ جا، میں تجھ کو کھانا نہیں کھلاتا، جا نکال۔ جب اس کو نکال دیا تو وہی آیا کہ ابراہیم ایک وقت تک کھانا نہیں کھلا سکے، ہم نے تو اس کو پیدائش سے لے کے اب تک اتنا بڑا ہو گیا، ابھی تک اس کو رزق دیے چلے جا رہے ہیں، تم ایک وقت تک کھانا نہیں کھلا سکتے؟ اور کی جگہ بھاگے گئے، اس کو بلا کے لے کر آئے کہ آؤ۔ تو یہ انداز ہے کہ جب آپ اللہ کے راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں زکات کے علاوہ، تو آپ کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کس کا کتنا ایمان ہے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آپ پیمانہ لے کے نکلے، اس کو ناپتے پھر اور پھر مال خرچ کرو، وہ نہیں۔ آپ کو محض انسانیت کی بنیاد پر جس کو ضرورت مند سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ مال خرچ کیجیے۔ یہ بات ہے جو فرمائی جا رہی ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اپنے لیے خرچ کر رہے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ہدایت یافتہ نہ ہو، مگر تم تو جو مال تم نے خرچ کیا وہ اللہ سے معلوم ہے تم نے کیا خرچ کیا، تمہیں اس کا اجر بہرحال ملے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تمہارے تو مال خرچ کرنے میں حقیقت میں جو نیت ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، اس کی رضامندی کا حصول ہے، تو بہرحال تم کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ تم کو دے دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی نعوذ باللہ زیادتی نہیں کرے۔ تو گویا ایک یہ مال خرچ کرو اور اس کے خرچ کرتے میں نہ دیکھو کہ جو تم سے مال لے رہا ہے اس کا کتنا ایمان کا پیمانہ ہے۔ حضرات یہ رہا نسبتاً مختصراً اور تھوڑی سی تیزی کے ساتھ میں نے آگے سامنے ان آیتوں کی مختصراً کچھ تشریح پیش کی ہے۔ اب جیسے میں عرض کیا کہ میں باقی وقت اپنا بچا رہا ہوں، اس لیے کہ انفاق فی سبیل اللہ بڑا وسیع موضوع ہے اور اس کی اہمیت میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اللہ کے دین کا جتنا کام ہوگا، اس کے اشاعت، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی اقامت، جو الحمدللہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثر ہم میں سے واضح ہے بات کہ در حقیقت یہ بھی فریضہ ہے ہمارا، کرنے کا ہمارا ہی کام نہیں۔ تو اللہ کے دین کا کام نہیں ہو سکتا حضرات جب تک آپ انفاق فی سبیل اللہ نہ، بغیر انفاق فی سبیل اللہ کے اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کے دین کا کام ہو جائے تو ناممکن ہے۔ اگر یہ ہو سکتا بغیر انفاق فی سبیل اللہ کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کی پھر اپیل نہ فرماتے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، سب سے پہلے ان کے لیے کیا جائے۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ انفاق فی سبیل اللہ بہت اہم موضوع ہے، اور دراصل یہی چیز ہے جو مطلوب ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کے جانیں اور مال دونوں مانگتا ہے، اللہ نے دونوں چیزیں خرید دی ہیں جنت کے بدلے۔ تو میں چاہوں گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ جو انفاق کا لفظ ہے یہ کہاں سے نکلا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، عربی زبان کی ایک عجیب خوبی ہے کہ ایک ہی لفظ کے بعض اوقات دو ایسے معنی نکل آتے ہیں جو بالکل دو سروں پر ہوتے ہیں۔ جیسے حرم کا لفظ ہے، اسی سے حرام چیز بھی بن گئی اور اسی سے محترم چیز بھی بن گئی، دونوں کے بالکل معنی مختلف، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ 100 ڈگری 80 ڈگری اپوزٹ وہ انداز، اور اس کا جو بنیاد ہے وہ 3 الفاظ حرم ہے۔ وہی انداز ہمیں انفاق کے معاملے میں نظر آتا ہے کہ انفاق کی جو حروف ثلاثی ہیں وہ نفقہ ہے، نون پہ اور قاف۔ اسی نفقہ سے جس کے دراصل لغوی معنی ہیں وہ چیز جس کے دو منہ ہوتے ہیں، چنانچہ سرنگ کو نفق کہتے ہیں کیونکہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ تو اسی نفقہ سے ایک طرف نفاق بنا ہے اور ایک طرف انفاق بن گیا ہے، اور یہ دونوں بالکل دو سرے ہیں، منافق اس سرے پر ہوتا ہے اور منافق اس سرے پر ہوتا ہے۔ یہ لفظ غور کیجیے، منافق کیا ہے؟ جو اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے وہ منافق ہے، اور یہ منافق ہے۔ دونوں الفاظ ایک ہی جگہ سے نکلے، یہ ذرا خوبی ہے، عربی زبان کی خوبی ہے جس کو دیکھ، اور اس میں خوبی یہ نظر آتی ہے کہ نفاق کا علاج جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہ بھی دیکھ کہ نفاق کے جو مرض ہے، جو قرآن مرض بار بار کہتا ہے کہ قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس مرض کا علاج ہی انفاق ہے۔ چنانچہ آپ سورہ منافقون کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جہاں منافقین کا وہاں کردار کا ذکر کیا گیا پہلے رکوع میں 28 پارے کی صورت ہے،
وہاں دوسرے رکوع میں جو آیت آئی ہے وہ یہی آیت آئی ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے لوگوں، وہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو پیش کر اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اور پھر کہو کہ اے رب مجھے مہلت دے دے، اب میں مال بھی خرچ کروں گا اور اب میں صالحین میں شامل ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نفس کا موت آ جاتی ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر مہلت نہیں دیتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھ رہے ہیں کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کو جھنجھوڑنے کے انداز میں وہاں ترغیب دی گئی ہے، اور درحقیقت نفاق کا علاج ہی انفاق ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ یہ انفاق جو ہے نفق سے نکلا، اور نفاق اور انفاق دونوں اسی سے نکلے، اور علاج جو ہے نفاق کا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ایک دوسری بات یہ دیکھیے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے 4 شرائط ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث کے مطالعے سے نظر آتی ہیں۔ اس کے بغیر اللہ کے ہاں وہ انفاق فی سبیل اللہ قبول نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ طیب مال میں سے ہو، اس کا ذکر آپ نے یہاں دیکھ لیا، پاک مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کرو اللہ کی خاطر خرچ کرو، وہ بھی ذکر آپ نے دیکھ لیا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کا چہرہ تمہیں درکار ہے، اللہ کی رضا درکار ہے، تو خلوص نیت سے صرف اللہ کی خاطر خرچ کرو۔ اگر دکھاوے کے لیے خرچ کرو گے تو حدیث آپ نے سن لی کہ گویا نعوذ باللہ شرک کے درجے پہ پہنچ جاؤ۔ تو پہلی شرط کہ پاک مال ہو، دوسری شرط خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہو، تیسری شرط کہ خرچ کرو ان طریقوں سے جن طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مال ہے اس کے خرچ کے لیے تمہیں مسنون طریقے ہی دیکھنا ہوں، انہی طریقوں پر تم بھی خرچ کرو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ مال خرچ کرنے کے بعد جس کے اوپر تم نے یہ مال خرچ کیا ہے اس کے اوپر کوئی احسان نہ جتا دینا، یہ نہ کہنا مال خرچ کرنے کے بعد کہ دیکھ میں نے تیرے اوپر مال خرچ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے لوگوں جو تم مال خرچ کرتے ہو اپنے ان مالوں کو گواؤ نہیں۔ کیسے گواؤ گے؟ اگر تم احسان جتا دو گے یا کسی کو جس کے اوپر مال خرچ کیا اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو گویا تم اپنے اس مال کو گنوا دو گے۔ تو مال خرچ کر کر احسان نہ جتاؤ، طیب مال ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، مسنون طریقوں سے ہو، اور مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتایا جائے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی 4 شرائط ہے۔ اگلی بات پر غور کیجیے گا، انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے تو قرآن کے اگر آپ بلکہ مجھے قرآن نہیں اسلام کے معاشی نظام کا آپ اگر مطالعہ کریں تو یہ نظر آتی ہے بات کہ اس کے 2 پہلو ہیں۔ دراصل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری نظر سے دوسرا پہلو اوجھل، اس کا ایک پہلو قانونی پہلو اس کا یہ ہے کہ تم اگر صاحب نصاب ہو تو تمہیں اللہ کی راہ میں اس ایک خاص شرح سے زکوٰۃ دینی 2.5% ہے کہ 5% ہے کہ 10% ہے، جو بھی نصاب ہے اس کی مناسبت سے تمہیں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر اسلامی ریاست قائم ہے تو عمل کیا ہوگا؟ عمل وہ ہوگا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب مانے زکوٰۃ نے زکوٰۃ روک لی تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ اونٹ کی ایک رسی بھی روکیں گے جو زکوٰۃ میں آیا کرتی تھی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، ان کی گردن مارنا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے خلیفۃ المومنین، اے امیر المومنین، آپ غور تو کیجیے، آپ لوگوں کی گردن ماریں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کہاں جو کچھ چاہے کریں مگر اگر زکوٰۃ روک لیں گے تو میں ان کی گردن ماروں۔ اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بھی شرع صدر حاصل ہوئی، بلکہ صرف شرع صدر ہی حاصل نہیں ہوئی بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، ذرا غور کیجیے گا، یہ واقعہ بات میں بات نکل رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے سارے اعمال مجھ سے لے لے۔ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے سارے اعمال مجھ سے لے لے اور مجھے ابو بکر کا 1 دن اور 1 رات دے دے۔ ابو بکر کی 1 دن اور 1 رات، کون سا دن اور کون سا رات؟ وہ رات جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری، یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ رات مجھے دے دے اور دن وہ دے دے جس دن ابو بکر نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کی راہ میں مانے زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہیں کرتے تو ابو بکر تنے تنہا جائے گا اور زکوٰۃ کے مانے زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرے گا، وہ دن مجھے دے دے۔ تو یہ ان کو شرع صدر بعد میں حاصل ہوئی تھی کہ وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ سے میں آپ ذکر کر رہا تھا کہ قانونی پہلو کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ہے، وہ آپ کو دینی ہی دینی ہے۔ اسلامی ریاست قائم ہے تو آپ بچ کے نہیں جا سکتے، آپ سے آپ کے مال کا حساب لیا جائے گا اور سال کے ختم پہ آپ سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے گی۔ یہ تو ہے قانونی پہلو ہمارے دین کا۔
معاش کے نظام کا۔ اور اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے حضرات کہ اب تم نے زکوٰۃ جب دی تو 40 میں سے ایک حصہ دیا، ابھی 39 حصے تمہاری جیب میں ہے۔ 100 میں سے 2.5 دیا، 97.5 کہاں گیا؟ وہ بھی تمہاری جیب میں ہے۔ اب اس 97.5 میں سے ٹھیک ہے اپنی ضروریات پوری کرو، کوئی تم کو منع نہیں کرتا، مگر ضروریات کے بعد اب اس مال کو نکالو۔ اب یہ پہچانو کہ یہ کسی دوسرے کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے توسل سے اس کو پہنچانا ہے، اور اس لیے تمہارا توسل اللہ نے اختیار کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے کہ آیا تم اللہ کی راہ میں پورے اترتے ہو نہیں اترتے۔ اب اس مال کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کی دلیل اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی وہ آیت رکھوں گا، ذرا طویل ہے مگر ٹکڑا رکھوں گا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین والسائلین وفي الرقاب وابن السبیل وأقام الصلاة وآتى الزکاة۔ یہ لوگوں نے کہ یہ نہیں ہے کہ اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر، اور نیکی یہ ہے کہ وہ مال جو تمہیں بڑا محبوب ہے اس کو خرچ کرو، یتامہ پر، اقربا پر، مساکین پر، مسافروں پر، اس راہ میں خرچ کرو۔ اور یہ مال خرچ کرنے کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ ایک ہی آیت میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے اور مال خرچ کرنے کا بھی ذکر ہے، اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں آیا، مال خرچ کرنے کا ذکر پہلے آیا۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے اسلام کے معاش کے نظام کا کہ اسلام ترغیب دیتا ہے، اس سلسلے میں کوئی وہ قوانین مقرر نہیں کرتا، کوئی شرح نہیں بتاتا، یہ نہیں کہتا کہ 2.5% دینے کے بعد اب کتنا مال دو، مگر یہ کہ ترغیب دیتا ہے کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس مال کو خرچ کرو۔ یسألونک ماذا ينفقون، فرمائے لوگ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کرے، قل العفو، جواب یہ دیا گیا کہ خرچ کرو جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اور ضرورت کا تعین تمہیں کرنا ہو۔ اب اگر یہ جو ضرورت کا تعین ہے، یہاں پر وہ بات آ جاتی ہے جس کو میں آپ سے شروع میں ذکر کر رہا تھا کہ ضرورت کا تعین دراصل حقیقت اس بات پر منحصر ہے کہ ہم نے اپنی کیا اقدار اپنائی ہوئی ہے، ہمارا ویلیو سسٹم ہے کیا، ہم کس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اور کس چیز کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ اگر ہم دنیا ہی کو اہم سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہے اور آخرت کیا چیز ہے، آخرت کی کوئی ہماری ذہن میں حقیقت نہیں ہے، تو ہم پھر دنیا کو حاصل کرنے اور دنیا کو خرچ کرنے اور دنیا میں لذتیں اٹھانے اسی میں پڑے رہیں۔ اور اگر خدا کرے ہمارا ویلیو سسٹم صحیح ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فما متاع الحیات الدنیا ہے، فما متاع الحیات الدنیا الا غرور، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک دھوکے کی چٹی ہے، یہ ہمارا انداز اگر ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم پھر آخرت کے لیے اپنا مال لگانے کی کوشش کریں گے، اپنی ضروریات کو کم کریں گے زیادہ سے زیادہ، اور کوشش ہماری ہوگی کہ جو کچھ آخرت میں ہمارا مال چلا گیا در حقیقت وہی ہمارا اثاثہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، ارے تیرا مال کیا؟ جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، یا جو تو نے آخرت کے لیے توشہ بنا کر بھیج دیا، بس وہی تیرا مال ہے، باقی مال تو تیرے وارثوں کا ہے، جمع کر لے، روز روز کر جتنا چاہے رکھ لے، جب مر جائے گا تو وارث کو لے جائیں گے، وہ تو ان کا مال۔ در حقیقت یہ بات ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہوتی۔ وہ ایک حدیث یاد کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی پیاری ہے، کتنی چھوٹی سی بات میں پورا ہمارا جو ویلیو سسٹم ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ گھر میں تشریف لائے، پوچھا یہ عائشہ وہ جو بکری تھی وہ بچی، ایک بکری تھی وہ صدقہ ہو رہی تھی گوشت اس کا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری بکری تو چلی گئی اللہ کی راہ میں، ایک اس کا شانہ ہے وہ بچ گیا، اور شانہ انہوں نے اسی بچا کر رکھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا گوشت بہت پسند ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری بکری چلی گئی، ایک شانہ ہے وہ رہ گیا ہے، فرمایا ایسا نہیں، ساری بکری بچ گئی ہے، صرف شانہ ہے جو ہم خرچ کر لیں۔ غور کیجیے کتنا ان کا انداز مختلف ہو گیا، جو ہم دنیا میں خرچ کر کے کھاؤ پہن لیں گے وہ تو ہم نے خرچ کر دیا، جو ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیا وہ بچ گیا ہے، اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو حضرات اگر ہمارا یہ ویلیو سسٹم صحیح ہو جائے تو پھر جو اخلاقی نظام ہے وہ آتا ہے، اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو کم کر کر اللہ کی راہ میں اس مال کو دیجیے، اور جس میں نے آپ سے کیا کہ کوئی شرح مقرر نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا مالدار ہوں، اپنا 3/4 مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ فرمایا نہیں، اگر اپنے بچوں کو تم تنگدست چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آدھا دے دوں؟ نہیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ 1/3 دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 دے دوں مگر یہ بھی زیادہ ہے۔ یہ نہیں، اسلام جو ہے وہ آپ کو تندرستی اور فکر کی تلقین نہیں کرتا، آپ کو اعتدال کی تلقین کرتا ہے، مگر اپنی ضروریات کو آپ جتنے چاہیں بڑھاتے چلے جاؤ اور کہیں میری ضرورت ہے، میرے مال سے میری ہی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یہ وہ چیز ہے جس کی اسلام آپ کو کرنے سے روکتا ہے۔ اور پھر ہم اگر سیرت کا مطالعہ کریں، وقت نہیں رہا میرے پاس،
صرف اشارہ کر رہا ہوں. سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو زہد اور اس دنیا سے بے رغبتی اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمیں پھر جو واقعات نظر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھ لیجیے. وہ واقعہ سے اشارہ کر رہا ہوں کہ عصر کی نماز پڑھی ہے آپ نے اور سلام پھیرتے ہی پھلانتے ہوئے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز نہیں تھا. وہ تو نماز پڑھنے کے بعد منہ پھیر کے بیٹھتے تھے, کچھ ذکر ہوتا تھا, کچھ وظائف ہوتے تھے, کچھ لوگوں سے حالات پوچھے جاتے تھے. سلام پھیرتے ہی پھلانتے ہوئے گئے. اندر کیا ہوا؟ جب آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا کیا؟ کہا کہ مجھے ایک دم خیال آیا نماز میں کہ ایک سونے کی گلی آئی تھی اور نماز سے پہلے میں اس کو اللہ کے راہ میں خیرات نہیں کر سکا. تو مجھے خیال یہ آیا کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو محمد اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ محمد کے پاس ایک سونے کی ڈلی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کو اپنے رب پہ توکل نہ, یہ انداز. اب یہ ترغیب دی جا رہی ہے, آپ کو مجبور نہیں کیا جائے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد کیجیے کہ جب خلیفہ ہیں مسلمانوں کے, میٹھے کا آپ بہت شوق تھا, مگر یہ کہ پیسے بچے تو میٹھا کھائیں. ایک دفعہ ان کی بیوی نے یہ کیا کہ تھوڑا بچا کے اور جب پیسہ جمع ہو گیا تو انہوں نے ایک میٹھا بنا لیا. ان کے گھر پہ آئے, کھانا کھایا, بعد میں میٹھا رکھ دیا گیا. پوچھا میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ میٹھے کا شوق ہے, مجھے معلوم تھا, بہت دنوں سے بچا رہی تھی, آج یہ تیار ہو گیا ہے. کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے مجھے تنخواہ ملتی ہے وہ زیادہ ہے ضرورت سے جو تم بچا کے میٹھا پکا سکتی ہو, تنخواہ اپنی کم کر. اپنی ضرورت کو سمیٹ کے چلے جا رہے ہیں اور جو بچا ہے اس کو اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت آئی, بے چین و بے قرار ہے. بیوی نے پوچھا کہ آپ بے چین و بے قرار ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آخرت کا کوئی فکر ہے؟ کہنے لگے ہاں کیا فکر ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے سانپ اور بچھو اپنی چاروں طرف جمع کر رکھے ہیں. بیوی بڑی حیران ہوئی, گھر کو دیکھا کہ چھوٹی سی مٹی کا گھر تھا, اس میں نہ کوئی سانپ نہ بچھو. کون سے سانپ اور بچھو کا ذکر ہے؟ کہا یہ سامنے دیکھتی نہیں. دیکھا تو چند برتن تھے مٹی کے, ایک لوٹا تھا, کچھ ہنڈیا تھی, ایک رکابی تھی. کہا یہ میں نے سانپ اور بچھو جمع کر دی ہیں, اللہ کو کیا جا کر جواب. حضرات یہ فکر آخرت تھا, یہ اللہ کا خوف تھا, یہ اپنی ضرورتوں کو کم کرنے کا انداز تھا, اور پھر جو بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر. تو یہ وہ ترغیب ہے. بڑے طویل واقعات آپ کو مل جائیں گے, مگر یہ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ وہ ترغیب ہے جو اسلام ہم کو دیتا ہے. اور اس میں جیسے میں نے کیا کہ یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے. اس میں پھر آپ سے وہ کوئی خاص شرح مقرر نہیں کرتا, مگر آپ سے کہتا ہے کہ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے. تو اللہ سے میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.